السلام علیکم جی، میرا نام ہے محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری سمجھو کا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسن اور امام حسین کو پہلا غم کب اور کیسے ملا اور ان بچوں کی زندگی کیسے ویران ہو گئی۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار حج کو تشریف لے گئے تو حسن اور حسین ان کے ساتھ تھے۔ ان کے نانا اور والد کے ساتھ دونوں بچوں نے حج کے فرائض ادا کیے اور ان تاریخی مقامات کو پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کا ذکر اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے۔ حج سے واپسی کے وقت خدیر خم میں قیام کیا تو خلقت اپنے پیغمبر اور ان کے پیارے نواسوں کے دیدار کو ٹوٹ پڑی۔ وہاں پہلی بار نانا جان نے ان کے والد علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی صفات پر روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا، علی میرے عزیز رشتہ دار اور قریب ترین دوست اور غم خوار ہے۔ میں ان کی دلیری، صفا گوئی اور عالمانہ قابلیتوں سے بہت مطمئن ہوں۔ وہ میرے پیغام کے وارث ہیں، مجھے ان کے کام پر بھروسہ ہے۔ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بڑے جوش و خروش سے مبارکباد دی اور بچوں نے پہلی بار اپنے والد کو کچھ پہچانا۔ وہ نانا سے اس قدر مانوس تھے کہ باپ کی قربت میں کچھ تکلف محسوس کرتے تھے۔ نانا ان کے معاملے میں موم تھے مگر باپ کا ازحد روب تھا۔ ایک بار نانا سے پیغام الہی سن کر دونوں ماں کو سنانے بھاگے آئے۔ زبان کھلنے سے پہلے ہی لڑکھڑا گئی، سہم کر بولے، بابا جان گھر میں ہیں؟ بابا جان حجرے سے نکل آئے، دونوں کو پیار سے گود میں اٹھا لیا اور پیغام سن کر ہمت افزائی کی۔ اس کے باوجود تکلف باقی رہا۔ نانا کی زبانی ان کی تعریف سن کے دونوں انہیں فخر اور احترام سے دیکھنے لگتے۔ اس دن انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کا خاموش باپ کتنا عظیم انسان ہے۔ حج آخر سے واپس ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت نے گھیر لیا۔ اس وقت حسن رضی اللہ عنہ 7 سال اور کچھ ماہ کے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ اس سے قریب سال بھر چھوٹے تھے۔ جوں نانا کی علالت میں شدت ہوتی گئی، سارے گھر کی بے چینی اور پریشانی بڑھتی گئی۔ ماں کی آنکھ سے آنسو نہ تھمتے تھے۔ بابا جان گھبرائے اور پریشان دن رات تیمارداری میں لگے رہتے۔ بچوں کا غم سے عجیب حال تھا۔ بار بار اپنے نانا کے سینے پر سر رکھ کر سسکیاں بھرتے۔ بچوں کو دیکھ کر ان کی تکلیف کم ہو جاتی، مسکرا کر انہیں تسلی دیتے۔ پھر وہ منحوس گھڑی بھی آ گئی جب گھر عبادت کرنے والوں سے بھر گیا۔ سب زارو قطار رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے، کچھ فرمانا چاہتے تھے مگر آہو بقا کی صداؤں میں ان کی آواز ڈوب جاتی۔ جب قدرے سکون ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے سے اٹھے اور فرمایا، موت برحق ہے، تم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ نیک اعمال پر بھروسہ رکھو، ایک دن سب کو اپنے پیدا کرنے والے رب العزت کے حضور میں جانا ہے۔ میں تم لوگوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میں ان قریب اپنے رب کے حضور میں جانے والا ہوں۔ خدا کی کتاب میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اس کتاب سے نافرمانی نہ کرنا، اس کی تلاوت میں غفلت نہ کرنا۔ اس میں وہ تمام باتیں ہیں جو تمہیں سیدھے رستے پر لے جائیں گی۔ آپس میں نہ لڑنا، نہ دشمنی کرنا، اپنے بھائی بندوں سے خیانت نہ کرنا، کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ میرے عزیزوں دوستوں کا ایسے ہی خیال رکھنا جیسے میرا رکھا۔ میری طرح یہ بھی تمہیں نیک صلاح دیں گے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ بچے ان کے قدموں سے لگے رو رہے تھے۔ پھر چراغ نبوت گل ہو گیا، بچوں کے پیاروں محبت کی دنیا ویران ہو گئی۔ مدینے کی گلیوں میں غم و اندوا کے بادل چھا گئے، ہر چہار سو چہ مگویاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں نے آ کر علی ابن ابی طالب کو رائے دی کہ وہ چل کر خلافت کی باغ دوڑ سنبھالیں، مگر انہیں ہوش نہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، بعد نماز جنازہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نانا کے بعد بچوں کی دنیا ہی بدل گئی۔
زمانہ اپنی کنج رفتاریاں دکھانے لگا۔ لوگوں نے ایسی نظریں پھیر لیں جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ چن لیے گئے۔ لوگوں نے آ کر علی رضی اللہ عنہ سے بہت کہا کہ قاعدے سے خلافت کے آپ حقدار تھے، مگر انہوں نے قطعی کوئی توجہ نہ دی، نہ کوئی احتجاج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، بساط بھر ان کی امت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنے والوں کو یہ بات ناگوار گزری، وہ ان کی خاطر جانے دینے کو تیار تھے، مگر علی رضی اللہ عنہ نے خون خچر سے نفرت کا اظہار کیا، اور اب ان کا زیادہ وقت قرآن کے مطالعہ اور تدوین میں گزرتا، مگر علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ ان کے اس باوقار رویے سے اور بھی لوگ ان کی قدر کرنے لگے۔ جتنا وہ گوشہ نشینی ہوتے گئے، ان کا مطالعہ بڑھتا گیا، مشاہدے میں گہرائی پیدا ہوتی گئی، عام دکھی انسانوں کو ان سے عقیدت بڑھتی گئی۔ لوگ اپنے دکھ درد لے کر ان کے پاس آتے، وہ حتی المکان جان توڑ کر ان کی خدمت کرتے، ہر طرح کی مدد کرتے، دامے درمے سخنے ہر ایک کو سہارا دیتے۔ ان کی یہ بڑائی اور فراخ دلی ان کے حق میں سم قاتل ثابت ہوئی۔ لوگ ان کی بے غرضی اور غربہ پروری سے خوف زدہ ہونے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ عوام کے دلوں سے قریب ہیں، یہ بات آگے چل کر بڑی اہم صورت اختیار کر سکتی ہے۔ دنیا ہی بدل گئی۔ وہ بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو کے مدینے کی گلی کوچوں میں نکلا کرتے تھے، اب گوشہ نشین ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو جو وقت بھی اپنے مطالعے سے ملتا، وہ بچوں کی تربیت پر صرف کرتے۔ بچوں کا زیادہ وقت حصول علم و فضل میں صرف ہوتا۔ خود پر ایسی پابندیاں عائد کر لیں کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل پائے۔ ابھی نانا کی جدائی کا غم تازہ ہی تھا کہ بچوں پر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ سال بھر کے اندر اندر ہی ان کی پیاری ماں بھی انہیں روتا تڑپتا چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ علی رضی اللہ عنہ کو اپنی پیاری بیوی کی جدائی کا ناقابل بیان صدمہ پہنچا۔ وہ ان سے والہانہ عشق کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہ ڈالی۔ انہیں سپرد خاک کرتے وقت اشک بار آنکھوں سے دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی خوش نصیب ہے کہ وہ آپ کے پاس آ رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں جو بلند مقام انہیں حاصل تھا، وہاں بھی انہیں بلند مقام و مرتبہ ملے گا، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے بڑی شفقت اور پیار سے بچوں کی پرورش کی۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں زینب اور ام کلثوم کو بھی کبھی بیٹوں سے کم نہ سمجھا، انہیں اعلیٰ ترین تعلیم دی۔ زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ان کا دل پاش پاش ہونے لگتا، کیونکہ وہ بالکل ماں کے طور طریق لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اتنی سی عمر سے ہی ماں کے بعد ان کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ بڑے بھائیوں کا ایسا خیال رکھتی کہ انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان پر بچپن ہی میں بڑھاپا چھا گیا۔ بھائی بھی ان پر جان دیتے تھے، چھوٹی تھیں پر ان کا کہنا کبھی نہیں ٹالا۔ شکل و صورت میں زینب رضی اللہ عنہ باپ سے بہت مشابہ تھی، مگر عادت و خصلت ماں جیسی پائی تھی، اس لیے لوگ انہیں زہرا ثانی کے لقب سے پکارتے تھے۔ ماں نے آخری وقت بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا تھا، بیٹی اپنے بھائیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، میں انہیں تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ جب اپنے گھر بار کی ہو جاؤ تب بھی ان کو نہ بھلا دینا۔ ماں کے الفاظ بیٹی کے دل پر نقش ہو گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ بھائیوں کا خیال رکھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرب کی مجبور اور کچلی ہوئی عورت کو اس کا حق دلانے کے لیے بہت کچھ کیا۔ نہ وہ حاکم تھے، نہ انہیں ملک کے قانون پر اختیار تھا، پھر بھی دکھیا عورتیں ان کے پاس فریاد لے کر آتیں۔ وہ عورت کی بے حرمتی پر بے قرار ہو جایا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح تعلیم دی، جب عام لڑکیاں اس وقت تک اس نعمت سے محروم تھیں۔ زینب رضی اللہ عنہ نے بھی اس بیش بہا موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے باپ کو فخر انسانیت سمجھتی تھیں، ان کے ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کرتی۔
ماں کے بعد باپ کی نگرانی میں انہوں نے فلسفہ زندگی کا مطالعہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ سب بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے اور ان سے بڑی سنجیدگی سے گفتگو کرتے۔ جب دنیا کی نعمتیں مجھے اس طرف بلاتی ہیں تو میں انہیں دھتکار دیتا ہوں۔ میں دنیا سے کہہ دیتا ہوں، دور ہو جا مجھ سے، جہاں جانا ہو چلی جا، میں تیرے چنگل سے نکل چکا ہوں۔ تیری بچھائی ٹھوکروں سے میں اپنے پیر بچا چکا ہوں۔ تو ہی بتا وہ لوگ کہاں گئے جو تیرے ناز و انداز میں پھنس گئے، تیری آرائشوں پر فریفتہ ہو گئے۔ دیکھ آج وہ قبروں میں بند ہیں اور کرۂ ارض کی خاک بن چکے ہیں۔ اے دنیا، اگر تیرا کوئی جسم ہوتا اور تو میرے ہاتھ آ جاتی تو میں تجھے بہت بڑی سخت سزائیں دیتا۔ افسوس کہ تو نے کتنے بھولے بھالے انسانوں کو جھوٹی آرزوؤں کے جال میں پھنسایا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کتنے بادشاہوں کے تاج خاک میں مل گئے۔ اے دھوکے باز دنیا، تیری پھسلن کی جگہ جس کا پاؤں پڑا وہ پھسل گیا، جو تیری موجوں پر سوار ہوا ڈوب گیا۔ تجھ سے بچ کر کترا کر نکل جانے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ اے دنیا، تو بس ایک لمحہ ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ بچے دم سادہ سنہ کرتے اپنے نانا کو یاد کرتے تھے، کس قدر سادہ مزاج تھے، غلاموں کے ساتھ اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھاتے، اپنے جوتے خود ٹانگتے اور بے پلان کے گدھے پر بے تکلفی سے سوار ہو جاتے۔ بابا ان کی ہر بات میں بڑی شدت سے پیروی کرتے تھے، مگر یہ انسانی خصلت ہے کہ بے غرض اور غنی انسان سے رشک کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان سے خوش ہونے کی بجائے ان پر رشک کرتے تھے اور بیر باندھتے تھے۔ ان کے راستے میں کانٹے بچھانے سے بھی گریز نہ کی، مگر علی رضی اللہ عنہ زخمی تلووں کے باوجود دامن اور سلامتی کی راہ پر چلتے رہے۔ جوں جوں شعور آتا گیا، بچوں کے دل میں اپنے باپ کی وقت اور عزت بڑھتی گئی۔ نان خشک اور پیوند لگے لباس کے باوجود جب سب یکجا جمع ہو کر تاروں کی چھاؤں میں علی بن ابی طالب سے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات چیت کرتے تو زندگی کی ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جاتا۔ علی رضی اللہ عنہ ایک بلند مرتبہ شاعر تھے۔ بچے محصور ہو کر سنتے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے، پاک ہے وہ ذرا جن پر پستے زمین کی قلوں اور باہم ملے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اندھیری رات کی اندھیاریاں چھائی ہوئی ہیں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں، اور نہ آسمان پر پھیلی شفق اس سے چھپی ہے، نہ رعد کی گرج اس سے مخفی ہے، اور نہ وہ چیزیں اس پاک پروردگار سے چھپی ہیں جن پر بادلوں کی بجلیاں کوند کرنا پیدا ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے کے سیاہ پردے اس نور کے ذو پاشیوں کو نہیں روک سکتے، نہ شب ہائے تاریک کے پردوں میں اس کے حکم سے نافرمانی کی طاقت ہے، نہ آسمانوں میں چاندنی کی پھیلی ہوئی جگمگاہٹ اس کے حکم کے بغیر دھندلی ہو سکتی ہے، اور وہ سب جانتا ہے کہ بادل کے لطیف قطرے کہاں گریں گے اور کہاں جمع ہو کر بہتے دریا بن جائیں گے، اور یہ حقیر چونٹیاں کہاں رینگتی خود کو کھینچتی لے جا رہی ہیں، اور مچھروں کو کون سی روزی کفایت کرتی ہے۔ مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہے وہ رب ذوالجلال ہے، اس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ بچے ان دنوں کی یاد میں اداس ہو جاتے جب نانا زندہ تھے اور وہ ماں کی گود سے محروم نہ تھے، تب لوگوں پر دانوں کی طرح ان کی طرف لپکتے تھے، ان کے دیدار کو دور دور سے آتے تھے۔ بچوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ان کے والد عرب کے نامور سورما تھے، جن کی تلوار کی تمام مملکت میں ڈھاک بیٹھی تھی، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے مارکے سر کیے تھے۔ وہ لوگوں کی بے قدری اور بے اتنائی صبر و شکر سے برداشت کر رہے تھے۔ بہادری صرف میدان جنگ میں دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی نہیں، اگر جنگ سے ملک کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہو تو صبر کرنا عین شجاعت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے، شکر ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور اسی آزادی کو برقرار رکھنا ہی کافی ہے۔